معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کس تعلق سے کس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بس آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں یا آپ کے فون میں یہ ویڈیو آیا ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں۔ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو باتیں ضرور پسند آئیں گی۔ ویسے تو زیادہ تر گفتگو میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کروں گا، کچھ باتیں میں تاریخ کے حوالے سے بھی پیش کروں گا خواجہ غریب نواز کی سیرت سے۔ اب دیکھیں جی، اور بات اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیں، وقت کو جو ہے برباد اور ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھے میں مدعے پر آتا ہوں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے ولیوں کے تعلق سے قرآن مقدس میں کون سی آیات کو نازل فرمایا؟ ویسے تو بہت ہیں، مگر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولیوں پر نہ دنیا میں کچھ خوف ہے نہ آخرت میں کچھ غم ہوگا۔ اب سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے اللہ کا ولی؟ ویسے تو دعویٰ کرنے والے لوگ تو بہت موجود ہوتے ہیں نا، مگر کون ہے اللہ کا ولی؟ تو وہی آیت کو آگے پڑھتے ہیں ہم، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یعنی صرف تقوی سے نہیں کچھ ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ میں جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ولایت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سمجھیں، ہم جسے ولی بنائیں وہ ولی اچھا ہے یا اللہ جسے ولی بنائے وہ اچھا ہے؟ تو سیدھی سی اور سمجھداری والی بات ہے کہ اللہ جنہیں اپنا ولی کہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور اللہ نے خود واضح کر دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، رب سے ڈرنے والے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ولی کا معنی کیا ہوتا ہے دوست؟ ولی کا بہت سارا معنی ہوتا ہے، مگر میں نے آپ کو ایک معنی بتا دیا، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ اب دنیا میں اگر آپ غور کریں، کسی کو ولی بناتے ہیں یا کسی کو دوست بناتے ہیں، یوں سمجھے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر دیکھتے ہیں بھائی کوالٹی موجود ہے یا نہیں، وہ میرا دوست بننے کے قابل ہے یا نہیں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہے یا نہیں، میرے مجمع میں وہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں۔ یعنی ہم اس کے اندر کوالٹی دیکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے دوست بننے کے قابل ہے تو ہم اسے دوست بناتے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا دوست بنائے، ولی بنائے، بنا کسی کوالٹی کے بنا دے گا، بنا کچھ دیکھے پرکھے بنا دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے، ولی بناتا ہے، اس کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ جسے ولی بناتا ہے نا تو کائنات اس سے محبت کرتی ہے۔ ہم جسے ولی بنائے، ہم جسے چاہیں، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، پر اللہ جسے ولی بنانا چاہتا ہے نا، کائنات کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی اس روئے سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کا جب نام آتا ہے تو وہ جھوم جاتے ہیں، اجمیر کی جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ جھوم جاتے ہیں۔ اب آئیے باتوں کو لمبی نہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آسمان پر رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے، دیوان گانے خواجہ جگہ جگہ سے امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر پہنچنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے سوچا کبھی ہم اپنے گھر پر فنکشن رکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے فنکشن کے لیے دعوت دینے کا الگ الگ انتظام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پہلے آپ یہ ذہن میں سوال کو نوٹ کر لیں۔ ہمارے گھر میں منگنی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کسی کی دستار بندی ہو، تو یہ تمام معاملات میں بندہ کیا کرتا ہے کہ دعوتوں کا جو ہے انتظام کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا ولی بنائے، اور ہم جسے اپنا دوست بنا رہے ہیں، یا ہم جسے اپنا ولی دنیا میں بنا رہے ہیں، فرق یہ میں آپ کو پوری طرح سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ یعنی اگر ہمارے گھر میں فنکشن ہو تو ہم دعوت دیتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے، ہے نا،
شادی کا کارڈ بنواتے ہیں، اس طریقے سے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے 1000 لوگوں کو دعوت دیا شادی میں، بیاہ میں، ولیمے میں، تو کیا ہماری دعوت پر وہ 1000 لوگ آ جاتے ہیں؟ ایسا ضروری ہے؟ نہیں آتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ آ پاتے ہیں، ہے نا جی؟ مگر آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے، آسمان چاند پر نظر آتا ہے، اجمیر سے ہمیں کوئی انویٹیشن نہیں آتا، وہاں سے کوئی دعوت نامہ نہیں آتا، وہاں سے کوئی میسج نہیں آتا، وہاں سے کوئی فون نہیں آتا، پھر بھی لاکھوں لوگ کیسے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر پہنچ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا؟ یہی سوال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا جواب بالکل سیدھا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی فنکشن ہو تو لوگوں کو دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، مگر جب اللہ کے ولی کے ہاں کوئی عرس ہوتا ہے، اللہ کے ولی کے مزار پر کوئی عرس ہوتا ہے نا، تو اس عرس کی دعوت دینا یہ اللہ کے ولی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس نے انہیں ولی بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا محبوب بنایا، وہ خود لوگوں کے دلوں میں انویٹیشن بھیجتا ہے۔ تبھی تو ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ چلو اجمیر معلیٰ چلیں۔ تو جیسے ہی اللہ بات دل میں ڈالتا ہے، ہر وہ شخص جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر سے سامان کو اٹھا کر نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ جسے ولی بنائے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیتا ہے۔ ہم جسے ولی بنائے ہم میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اور ہمارے بنائے ہوئے سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایک دو پوائنٹ میں آپ کو سنا کر بالکل سیدھے سے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کو لے کر آ جاؤں گا۔ اب دیکھیں نا، ہمیں اللہ کے ولی سے محبت کرنا چاہیے۔ پہلے میں قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا خواجہ غریب نواز سے سچا کوئی ہمیں ہندوستان کی سرزمین پر نظر آتا ہے؟ آپ کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ جس نے 1 2 نہیں بلکہ 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو اسلام میں شامل کر دیا، داخل کر دیا، اور آپ کی وجہ سے، آپ کی محنت اور مشقت کی وجہ سے ہندوستان میں اتنے سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو ہو گئی قرآن، یعنی قرآن بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم بڑا ایک دم سیدھے انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی قرآن کا بھی پیغام یہی ہے اور حدیث کا بھی پیغام یہی ہے۔ اب آ جائیے اور ایک حدیث قدسی کی طرف۔ ہمیں تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، نہ کہ ان سے دشمنی کرنا ہے۔ ان سے دشمنی کے بارے میں تو سوچنا بھی نہ، کیونکہ حدیث قدسی کے الفاظ حدیث بڑی ہو سکتی ہے۔ میں ایک دم آپ کو آسانی سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کوئی ہے ایسا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ لڑ سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ولیوں سے محبت کرنا ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ کیوں کہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے اللہ اپنی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے، ویڈیو بڑی ہو رہی ہے اس لیے میں مختصر کر دیتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کے راجا ہیں۔ انہیں جو ہے یہاں کی سلطنت عطا کی گئی ہے۔ بات لمبی نہ ہو، آپ پیدا ہوتے ہیں سنجر کی سرزمین پر، اور آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں یہ طریقہ تھا کہ وہاں ہر بندہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتا تھا، ہر بندہ۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تہجد کا وقت آتا ہے ہر لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہی تہجد کا وقت آتا، باقی 5 وقت نمازی تھے اور جو ہے دین کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، رات ہو گئی، سب لوگ کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے، اور اچانک ایک جو ہے روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ تو جو بوڑھے لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، جو تہجد گزار لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ آج ہم بہت ہی گہری نیند میں سو گئے، کیوں کہ آج ہم نے تہجد کو ضائع کر دیا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو دیکھا اجالا پھیل رہا ہے، اجالا پھیل رہا ہے۔ جب بات پھیلی تو سبھی لوگ باہر نکلے، جب سبھی لوگ باہر نکلے تو
اس بات پر بوڑھے لوگوں نے اتفاق کیا کہ نہیں، رات تو اس سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، آج کچھ جلدی ہی رات ختم ہو گئی، ہم جو ہے تہجد کو ہم نے ضائع کر دیا، پڑھ نہیں پائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بالکل ابھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ تہجد کا وقت چلا گیا ہے نا جی۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا دو تین لوگوں کا۔ اب یہ سب پہنچتے ہیں اپنے محلے کی مسجد کے پاس، وہیں پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا گھر تھا، جن کا نام سید غیاث الدین تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو روشنی آ رہی ہے نا آسمان سے، یہ روشنی سید غیاث الدین کے گھر پر پڑ رہی ہے۔ جب لوگ گئے وہاں اکٹھا ہوئے تو کیا دیکھا، بات بڑی لمبی ہے، میں جملہ دے رہا ہوں، تاریخ کے حوالے سے کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ سید غیاث الدین کے گھر سے، یعنی خواجہ غریب نواز کے گھر سے ایک دائی باہر نکلتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں ایک بچہ ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ بچہ باہر لے کر آئے تو تمام لوگ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ بچہ، اس کی ولادت اور یہ آسمان کا روشنی سے سید غیاث الدین کے گھر پر آنا، یہ کچھ نہ کچھ تو ظاہر کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ظاہر کر رہا ہے۔ اور ہمارے اور آپ جیسے عاشقوں کے لیے جو خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتے، بڑی خوشخبری ہے۔ سید غیاث الدین فرماتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں یہ تمام ماحول اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر یہ ہے اللہ کا ولی بننے والا ہے بندہ، اللہ انہیں ولایت عطا کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو اس کا دنیا میں آنا بھی بے مثال ہو جاتا ہے، اس کا بچپنا بھی بے مثال ہو جاتا ہے، اس کی جوانی بھی بے مثال ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے دیکھ کر لوگ راہ جو ہے نا راہ حق جو اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہی بندہ بچپن میں یا جوانی میں غلط رہے گا تو پھر آگے جا کے وہ کیا دین کی خدمت کرے گا۔ اب دیکھیں نا، حدیث پاک میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھا سنا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑی مشہور بات ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عیدگاہ جاتے تھے نا، عیدگاہ، تو ایک مرتبہ عیدگاہ جا رہے تھے تو کچھ یتیم بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اس میں ایک یتیم بچہ بھی تھا۔ جب نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ سب کھیل رہے ہیں، پر ایک بچہ جو ہے وہ کونے میں بیٹھ کر، یعنی میدان میں رو رہا ہے، ایک جگہ بیٹھ کر۔ تو آپ اس کے قریب گئے، اس کو اٹھایا، بولا کیا ہوا؟ تو اس بچے نے کہا، آقا کریم نے کہا سب کھیل رہے ہیں، تم رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تمہارے جسم پہ پھٹا پرانا کپڑا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں یتیم ہوں نا، میرا کون ہے؟ میں کس کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں؟ میں کس کو دیکھ کر راضی ہو جاؤں؟ ہے نا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا میرے والدین نہیں ہیں، جب اتنا میرے والد نہیں ہے، جب اتنا کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، آقا کریم اس کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد میں، حدیث بڑی ہے، آپ نے سنی ہوگی، میں صرف جملہ دے رہا ہوں، لے کر جاتے ہیں، اور جو ہے معلوم ہے آپ کو جملہ کیا کہا تھا آپ نے گود میں اٹھانے سے پہلے؟ تو اپنے آپ کو یتیم کہہ رہا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا بھائی حسن ہو، تیرے بھائی حسین ہو؟ کیا تو چاہتا ہے تیری بہن فاطمہ ہو؟ کیا تو چاہتا ہے؟ یہ تمام چیزیں تو وہ بچہ سمجھ گیا تھا کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ گود میں لے کر گئے، اور پھر گھر میں لے جا کر نہلا دھلا کر عمدہ لباس پہنایا، اور پھر عیدگاہ کی طرف لے جانے لگے۔ تو وہ جو بچے پہلے کھیل رہے تھے نا، اس یتیم بچے کو نبی کی گود میں دیکھا، حیران و پریشان ہو گئے تھے، اور وہ کہنے لگے تھے کاش آج ہمارا بھی باپ جو ہے جنگ میں چلا گیا ہوتا، یتیم اگر میں بھی ہوتا تو آج ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود نصیب ہو جاتی۔ سبحان اللہ، یہی واقعہ ہم نے دیکھا عکس اسی کا، کیونکہ آپ حسنی حسینی سید بھی ہیں، آپ کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے حضرت امام حسن حسین سے آگے جا کر، ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ بچپنے کے عالم میں تھے، جب کہیں عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک کوئی بچہ تھا، وہ بھی رو رہا تھا، تو خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ کام کرتے ہیں، چلو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، تم یعنی آپ نے بہترین لباس پہنا تھا، ایک لباس اس کو یعنی کرتا اس کو دے دیا، پیجامہ آپ نوا پہنے رہا، اور وہ بچے کا جو ہے کرتا پھٹا ہوا آپ نے پہن لیا، اور جو ہے اس طریقے سے آپ نے اس بچے کو خوشی کے ساتھ میں عید کی نماز کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بچپن ہی سے ان کی سیرت اور کردار ان کے نرالے ہوتے ہیں۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو، میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ آسمان سے روشنی سید غیاث الدین کے گھر پر پڑ رہی تھی، جو خواجہ غریب نواز کی والد ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ ابھی رات ہی ہے، پر ان کی ولادت ہے، یہ نور اتر رہا ہے، رحمتیں اتر رہی ہیں، برکتیں اتر رہی ہیں۔ تمام لوگ وہاں سے سمجھ گئے، بات بڑی نہ ہو۔ پھر آپ جو ہے بچپنے کے عالم میں تھے، جوانی کے عالم میں پہنچے، 14 سال کی عمر تھی تقریباً، آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ کچھ چیزیں آپ کے حصے میں آئیں والدین کی، جیسے پنچکی آئی،
اور انگوروں کا باغ آپ کے حصے میں آیا، وہاں پر رہتے، مگر آپ کا سب سے بہترین جو مشغلہ تھا نا خواجہ غریب نواز کا، وہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو جنات وغیرہ بھی آپ کی تلاوت کو سن کر سرور حاصل کیا کرتے تھے، اتنا بہترین آپ کی آواز تھی۔ ایک بزرگ آتے ہیں نا، انہوں نے آدھا روٹی کا ٹکڑا خواجہ غریب نواز کو کھلایا۔ بات بڑی لمبی ہے، میں جملہ دے دے کر، کیونکہ ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے، میں جو ہے سمیٹ رہا ہوں۔ ایک ٹکڑا روٹی کا آدھا دیا اس بزرگ نے، ابراہیم قندوسی ان کا نام تھا۔ تو جیسے ہی آپ وہ روٹی کھاتے ہیں دل کی دنیا بدل گئی۔ اب جو ہے آپ کو اور زیادہ بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی، جیسا آپ وہاں سے نکلنے لگے۔ جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں اپنے وطن سے نا، انداز کیا ہوتا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ انگوروں کا باغ بھی بیچا، پنچکی بھی بیچی، جو بھی آپ کے پاس میں تھا سب کچھ چھوڑ دیا، نکل گئے راہ خدا میں۔ علم بھی حاصل کرنا تھا اور بھی لوگوں کو اپنے جو ہے بزرگان دین کی بارگاہ میں پہنچنا تھا، نکل گئے وہاں سے۔ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ روایت بڑی ہے، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہے، مگر میں صرف جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا سامان سفر باندھا تھا آپ نے، اور وہاں سے نکل گئے جو ہے بغداد کی سرزمین پر۔ اب وہاں سے نکلتے ہیں جب، تو راستے میں ڈاکو مل جاتے ہیں، مگر وہ بھی ڈاکو کیسے تھے؟ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ دو لوگ راستے میں بیٹھے تھے، پہلے جنگل جھاڑیوں میں سفر کرنا پڑتا تھا، گاڑی وغیرہ کا زمانہ تھا نہیں، تو جیسے ہی آپ سفر پر نکلتے، سامان سفر تھوڑا سا باندھا تھا، باقی سب کچھ بیچ دیا تھا، سب کچھ جو ہے اللہ کے راہ میں خرچہ کر دیا تھا۔ دو لوگ کمبل میں جو ہے چھپے ہوئے بیٹھے تھے راستے میں۔ جب خواجہ غریب نواز کا وہاں سے گزر ہوا تو خواجہ غریب نواز خود ان کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ تم یہاں جنگل میں بیابانوں میں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، حالانکہ وہ تھے ڈاکو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہم لمبے سفر پر جا رہے تھے، بس ہم پریشانی کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے یہاں بیٹھ گئے ہیں، ہمارے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کے پاس میں جو چیز تھی کھانے پینے کی، وہ انہیں عطا کر دیا اور کہا کہ اگر تمہارا پیٹ اس سے نہ بھر سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اتنی ہی میرے پاس میں کھانے کا سامان ہے۔ اور آپ نے کچھ انہیں سامان بھی دیے جو آپ کے پاس میں بچا ہوا تھا دولت کے طور پر، اور کہا کہ لے کر جاؤ۔ اب جو ہے دیکھیں جی، کس طریقے سے اللہ کے ولیوں کی نگاہوں سے، اللہ کے ولیوں کے کردار سے کس طریقے سے لوگوں کی زندگی بدلتی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیا، انہوں نے کھا پی لیا، کہا آپ کہاں جانے والے ہیں؟ کہا میرا مت پوچھو، میں بہت دور جا رہا ہوں، بغداد، وہاں سے نیشا پور جانا ہے، وہاں سے مدینہ سے، بڑا لمبا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا، اب آپ وہاں کیسے جائیں گے؟ اتنا لمبا سفر بنا کھانے پینے کے کیسے طے کریں گے؟ تو خواجہ غریب نواز نے جو جملہ کہا تھا تو وہی آپ کو سننا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ذرا غور کیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنگل میں، بیابانوں میں میرے ذریعے تمہیں رزق پہنچا سکتا ہے، وہی پروردگار عالم آگے بھی میرا انتظام فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اور ہم لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ جو اللہ کے ولی تھے وہ اللہ کی توحید پر عمل ہی نہیں کرتے تھے، شرک، کفر، یہ تمام چیزیں اللہ اکبر عوام میں پائی جاتی ہے، جو یہ الزام لگایا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں تھا میرے بھائی۔ اللہ نے انہیں ولی بنایا تھا، یہ اللہ کے دین کے خاطر ہے نا جی، اور نیک عمل کرنے کے واسطے، دین کو پھیلانے کے واسطے یہ لوگ جو ہے ہجرت کرتے رہے، ادھر ادھر جاتے رہے، ان کا کوئی ایسا ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ آپ سمجھیں اس بات کو، بات لمبی نہ ہو۔ بغداد شریف پہنچے، مورخین نے لکھا ہے 56 یا 55 دن تک غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے ساتھ ایک ہی حجرے میں آپ رہے۔ وہاں سے نیشا پور پہنچے، وہاں سے پھر مدینے کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز پہنچتے ہیں۔ بات بڑی لمبی ہو رہی ہے، میں جملہ دے کر ختم کرنے لگا۔ وہاں پہنچتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے ہیں خواجہ غریب نواز۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ بات بڑی لمبی ہے، جملہ دے دے کر میں تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہاں سے جانا پڑے گا۔ خواجہ معین الدین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے؟ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نہیں، تمہیں میری خوشبو جو ہے نا ہندوستان کی سرزمین تک پہنچانا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر آپ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں تو ہندوستان جانتا نہیں، روڈ میپ کیا ہوگا؟ تو خواجہ غریب نواز کو پورا باقاعدہ روڈ میپ بتایا، سمجھایا گیا۔ پھر آپ وہاں سے جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر آنے لگے۔ وہ وقت بھی کیسا تھا، کفار و مشرکین کا دور تھا، کفر سے یہ سرزمین ہندوستان کی بھری ہوئی تھی،
ہر طرف ظلم و ستم ہی تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے سارے بادشاہوں نے پہلے حملہ بھی کیا تھا مگر انہیں ناکامی یہاں پر ملی تھی. اب جب خواجہ غریب نواز یہاں آ رہے تھے نا تو راستے میں شہاب الدین غوری نام کا ایک بادشاہ جو 1,00,000 فوج لا کر ہندوستان پر حملہ کر کے ناکامی حاصل کر کے وہ یہاں سے جا رہا تھا. 7 یا 8 لوگ تھے آپ کے ساتھ میں, ہے نا جی, خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں. تو یہ جو ہے نا شہاب الدین غوری یہ ہندوستان سے نکل رہا تھا, یہ 7-8 لوگ وہاں سے آ رہے تھے, خواجہ غریب نواز اور ان کے ساتھی. تو شہاب الدین غوری بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو مسلمان لگ رہے ہیں, کون ہے, بلاؤ ان کو ہمارے پاس. تو ان کو بلایا گیا تو شہاب الدین نے کہا کہاں کا ارادہ ہے, کہا ہندوستان جا رہے ہیں, ہندوستان جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو, کہا کہ ہندوستان کو فتح کرنے جا رہا ہوں. اب وہ بادشاہ تھا شہاب الدین, 1,00,000 کی فوج بھی ساتھ تھی. غور سے سنیے گا. ہنسنے لگا, کہا کہ میں کئی مرتبہ حملہ کیا, میری فوج کی تعداد میں نے بڑھایا, اور ابھی تو میں 1,00,000 کی فوج کے ساتھ میں لشکر لے کر جا کر ہندوستان پہ حملہ کر کے واپس آ رہا ہوں, مجھے کامیابی نہیں ملی, اور تم 7 لوگ 8 لوگ جا رہے ہو فقیری کے لباس میں. تو خواجہ غریب نواز نے بس ایک جملہ کہا تھا, جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچنا ہی چاہیے. خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ یہی تو تمہارے اندر خاصیت ہے کہ تم جب بھی جنگ میں گئے جیسا ہندوستان کو فتح کرنے, تو تم نے بھروسہ کس پر کیا, اپنے لوگوں پر, 1,00,000 فوج پر کیا, پر میرا بھروسہ تو اس پروردگار عالم پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی جب یقین والی بات کہی نا, ہاں جی, تو جو دل والے ہوتے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہ سمجھ گیا کہ جو کام میں 1,00,000 فوج کو لے کر نہ کر سکا, یہ 7 یا 8 فقیر لوگ وہ کام کریں گے. بات بڑی لمبی ہے. ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے, اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر کچھ بھی نہ تھا, جنگل جھاڑیاں تھی. آپ نے جو ہے رہ کر وہاں پر جو ہے دین کی تبلیغ کرنا چاہیے, مگر کیسے ہوگی, لوگ تو آپ کے مخالف تھے, غیر مسلم لوگ زیادہ تھے. پھر آپ پر جو ہے پابندی بھی لگائی گئی, پانی بھی بند کیا گیا, کھانا بھی بند کیا گیا. پھر بادشاہ کے محل میں دیکھیں جی ایسا بھی مسئلہ ہو گیا کہ کہا گیا کہ بھئی اس فقیر کو جا کر قتل کر دو. پھر ایک بندہ آیا بھی تھا قتل کرنے, مگر آپ کی باتوں کو سن کر, آپ کی واضح نصیحت کو سن کر وہ آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر آخری میں آپ نے ان سے جو ہے مکہ مدینہ بھی بھیجا تھا خواجہ غریب نواز نے, وہی بندے کو جو ایمان لاتا ہے آپ کے قدموں میں گر کر, پھر وہاں اس کا انتقال بھی ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہندوستان کی سرزمین پر آپ پر ظلم و ستم ہوا, بڑی محنت, بڑی کوششوں اور بڑی کاوشوں کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین پر آپ کو کامیابی ملتی ہے. بڑے بڑے ترم خاں آپ کے نیچے نظر آتے ہیں. وہ ایک انگریز جو تھا نا, ہندوستان گھومنے آیا تھا, اس نے کہا تھا, اپنے میگزین میں لکھا تھا جانے کے بعد میں اپنے دیش میں, کہ ہندوستان میں ایک قبر ہے, اور وہ قبر میں نے دیکھا اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر, سب لوگ تو زمین کے اوپر رہ کر حکومت کرتے. یہ میری بات نہیں, یہ انگریز نے لکھی ہے. اس نے کیا لکھا تھا کہ سب لوگ تو زمین پر رہ کر حکومت کرتے ہیں, پر میں نے ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر میں جا کر دیکھا ہے کہ ایک قبر جو ہے وہ پورے ہندوستان پر حکومت کرتی ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ ہندوستان میں کسی کی بھی حکومت بن جائے 5 سال کے لیے, پر اصل بادشاہ تو ہمارا خواجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طریقے سے آپ دین اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ, اور کلمہ لوگوں کو محبت امن کے ساتھ میں کلمہ پڑھاتے ہیں, اور 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو آپ کلمہ پڑھاتے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ویڈیو بہت بڑی ہو گئی, جتنے لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھا ہو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بولنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف عطا فرمائے. اللہ کے ولیوں سے محبت رکھیں, ان کا ادب اور احترام کریں, ان کا جو مقام ہے وہ انہیں عطا کرنا ہی چاہیے, ان کا ادب اور احترام جو ہے وہ ہمیں کرنا ہی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات اچھی لگ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں, جو ابھی نہیں جڑے ہم سے چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیں, اور بھی اچھی لگ گئی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.